کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے۔ خواب کے ساتھ استخارہ کہا جاتا ہے، استخارہ کیا جاتا ہے، جی اس کو کیا خواب کے دائرے میں لایا جائے گا یا حقیقت کے دائرے میں لائے گا، یا اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس میں جو آئے؟ ماشاء اللہ محترم پوچھ رہے ہیں، آپ نے خواب کی ترتیب تو بتا دی ہے، استخارے میں بھی تو خواب آتے ہیں، اب خواب کو اہمیت نہ دی جائے یہ وہ، تو پھر استخارے والے خواب کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ بھی عام خواب ہے یا زبردست بہتر خواب ہے؟ اس حوالے سے بتاؤں، استخارے میں خواب کا کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو آج قوم کا معاملہ ہے۔ استخارہ ایک دعا ہے، استخارہ یہ ایک عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خیر کو طلب کرنا، اور یہ ایک دعا ہے، اللہ رب العزت سے مانگ لی، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ استخارہ کیا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے نماز میں التحیات کی اہمیت کی طرح ہمیں استخارہ کی اہمیت بتائی ہے، اور اس لیے ہم اپنے سارے خیر کے کاموں میں استخارے کرتے تھے۔ اب ذرا میں آپ کو بتاؤں تھوڑی سی بات ہے استخارے کے حوالے سے، ہم کر لیں دعا، اے اللہ اس کام میں ہاتھ ڈالنے لگا ہوں، آپ میرے لیے اچھائی ہے تو میرے راستے آسان کر آگے بڑھا، اور اگر اچھائی نہیں ہے تو اے اللہ میرا راستہ ابھی سے بند کر لے، مجھے سائڈ پہ کر لے، مجھے نقصان سے بچا۔ اب ماہروں سے مسئلہ پتہ کرے، مشورہ کرے، کود پڑے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت سے نقصان سے بچائیں گے۔ یہ فلسفہ استخارہ ہے، یہ اصل استخارہ ہے، یہی مقصد استخارہ ہے۔ اب رہ گئی بات خواب کی، تو یار یہ ہمارے سوچ و خیالات ہوتے ہیں، بعض اوقات ممکن ہے جس طرح میں نے آپ کو 3 خواب کی قسمیں بتائیں کہ خواب کے اندر بھی آ جائے، بس یہی ترتیب ہوتی ہے۔ میں مزے کی بات بتاؤں، کتنے سمجھدار پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ پرسن نے اچھے گھرانوں کے رشتے اس وجہ سے چھوڑ دیے خواب برا ہے استخارے میں۔ یار کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے، جس محلے میں تم نے بچی کا رشتہ بھیجا ہے پورا ارد گرد کا محلہ رشتہ دار خاندان کہہ رہے ہیں بچی نیک ہے، یونیورسٹی پڑھی ہوئی ہے پر عالمہ بھی ہے، ہم نے اسے ہمیشہ باپردہ دیکھا ہے، امی کے ساتھ بولنا بھی اعلیٰ ہے، اور پڑوسی بھی کہتے ہیں کیا اخلاق والی ہے، اور خواب کو گھن کے بیٹھیں، ساری زندگی برباد کر دیا ہے۔ اور بھائی ریالٹی کیا کہہ رہی ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی بھی تو کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں میں ہم خیالاتی دنیا میں نہ جائیں، وہم کی دنیا میں نہ جائیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے میں کتاب موجود ہے تعبیر الرؤیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کا پڑھنا یا اس سے معلومات حاصل کرنا وہ جس طرح حضرت کا پہلا سوال بہتر ہے، دوسرا سوال بھی بہتر ہے۔ محترم پوچھ رہے ہیں کتاب الرؤیا جو ایک خواب کے حوالے سے کتاب ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے خواب کی تعبیروں کے بارے میں کوئی اصل اصول نہیں ہے، یہ کوئی بنیادی علم نہیں ہے، یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ترتیب ہوتی ہے، کسی کے سینے کو اللہ چوڑا کر دے، بڑھا دے، اور اس کے خواب کو وہ آسان کر دے اور اس کی تعبیر انسان کے دلوں میں ڈال دے۔ باقی اس کو کسی صحیح بنیادوں پہ پرکھنا، اس کے اصول بنانا، کہ متعین کر لینا کہ فلاں چیز اگر دیکھی گئی خواب کے اندر تو نقصان ہی ہے، یہ متعین نہیں ہو سکتا۔ اس پر میں آپ کو مزیدار ایک واقعہ سناؤں۔ ایک خواب ہے، ایک بندہ آیا، حضرت میں نے دیکھا ہے کہ میں خواب میں اذان دے رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تو حج کرے گا، ٹھیک ہے جی الحمدللہ چل پڑے۔ دوسرا بندہ ہے، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں، کہا تو چوری کرے گا، چوری میں پکڑا جائے گا۔ ساتھ بیٹھا بندہ ہے، حضرت یہ کیا ہے؟ اگر اذان کا مطلب چوری ہے تو حج کیوں کا ہے؟ اگر حج ہے تو پھر چوری کیوں کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہوتی ہے کہ خواب کے چند ایک معاملات ہوتے ہیں، بندے کی اپنی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے، حالات و واقعات و مزاج بھی ہوتے ہیں، اور اس کے خود کے کردار و حرکات بھی ہوتے ہیں۔ پہلا بندہ جو آیا تھا نا وہ نیک تھا، صوفی صاحب تھا، با اخلاق تھا، با کردار تھا، اور اس کا نماز اللہ رسول یہ وہ، تو اس وجہ سے اس بنیاد پہ میں نے کہا کہ اذان دینے والا حج کرے گا۔ اور جو دوسرا تھا وہ 2 نمبر تھا، پورا محلہ اس سے تنگ تھا، مزاج میں تلخ تھا، کردار کا گرا ہوا تھا، تو ایسے بندے کے بارے میں نے کہا ہے کہ اس کا اذان دینا شر سے خالی نہیں ہے، فلہذا یہ بندہ چوری میں پکڑا جائے گا۔ اب اذان کا معاملہ قرآن سے پوچھیں تو اذان اللہ رب العزت نے حج کے معاملے پر بھی جوڑی ہے، اور قرآن پاک سورۃ یوسف میں اللہ رب العزت نے چور کے ساتھ چوری کے کرنے ثم اذن مؤذن اس کے ساتھ بھی جوڑی ہے، تو گویا اذان برائی کے ساتھ بھی ہے، اذان اچھائی کے ساتھ بھی ہے، جو اچھا تھا اچھائی کے ساتھ پھیر دیا، جو برا تھا برائی کے ساتھ جوڑ دیا۔